دوسری بات یہ کہ جانا کس کی طرف ہے؟ حکم کس کا ہے؟ ہو لا الہ الا ہو۔ اس ہو کا راز جس نے سمجھا وہ باہو ہو گیا۔ اس ہو میں کیا راز ہے؟ جس کو سمجھ آ جائے پھر وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اسی کی طرف جانا ہے، اسی کا حکم۔ اب آخری بات سنیں، میں اس کو اگر بہت لمبا کروں گا تو یہ اور چلے گا۔ لہ الحکم، حکم حقیقت میں کس کا ہے؟ حضرت علی کے زمانے میں خوارج، جن کو آج کل وہابی کہتے ہیں نا، یہ خارجی ان کا پرانا نام، یہ کہتے تھے جی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ آیت پڑھتے تھے قرآن کی، ان الحکم الا للہ، ایک آیت پڑھتے تھے باقی آیتیں چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت علی فرماتے تھے باقی بھی تو پڑھو نا، جس قرآن میں یہ آیت ہے ان الحکم الا للہ، اسی میں ہے وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اسی قرآن میں اور کتنی آیتیں ہیں، وہ کیوں تمہیں یاد نہیں آتی؟ حقیقی طور پر حاکم کون ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اگر یہ کہو اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں تو پھر کوئی حکومت بھی جائز نہیں۔ پھر باپ کا حکم بیٹے کے لیے، پیر کا حکم مرید کے لیے، استاد کا حکم شاگرد کے لیے، شوہر کا حکم بیوی کے لیے، پھر کوئی بھی حکم نہیں ہوگا۔ خود بھلے حکم چلاتے رہیں، نبی کا حکم نہیں ماننا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرا حکم نہ مانے۔ اللہ نبی کا حکم مانے بغیر کام چلے گا؟ اونچی نبی کے بغیر مجھے نماز پڑھ کے دکھا دو قرآن والی، میں اتنے مسئلے رکھتا جاؤں گا۔ زکوٰۃ دیتے ہو، مجھے قرآن میں دکھاؤ 2.5 روپے کہاں لکھا ہے، 100 پہ 2.5 روپے دینے، دکھاؤ۔ نبی کا دامن چھوڑ دیں گے تو رب ملتا نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف، ہو اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت باتیں صوفیانہ بہت ذہن میں آ رہی ہیں، نہیں کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت والوں کی ایک بات سنا رہا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہوا۔ اس نے کہا کہاں جاؤ گے؟ پھر وہی ہو۔ کیا کام کرتے ہو؟ جو سوال کر رہا تھا جواب کیا تھا؟ ہوا۔ کیا مطلب؟ مجھے رب کے سوا نہ کسی کا دھیان ہے، نہ کسی کی سوچ ہے، میں رب کے پاس سے آیا ہوں، میں نے جانا بھی، لیکن وہ حال ہو جائے تب۔ مجنوں کے لیے لیلا کا وہ جگہ بن جاتی ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ اور پھر بھی ہمارا وہ حال نہ ہو تو پھر ہمارا دعویٰ سچا ہے؟ اونچی کاش یہ ہو سمجھ آ جائے۔ ہم عبد ہیں، حضور عبدہ ہیں۔ یہ ہو کا راز ہے نا، آگے آ رہا ہے معراج شریف کا موقع۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزے دیگر، این سراپا انتظارو منتظر۔ عبد اور چیز ہے، عبدہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ عبد اس انتظار میں ہے رب راضی ہو جائے، اور عبدہ کی یہ شان، رب چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے لیے جو ہو کے راز ہیں، ہو
میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، واقعات بہت ہیں لیکن سمجھانا اتنا ہے کہ بس اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اللہ ہے، میں آزمانا کبھی رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ، 10 نہیں تو 5 منٹ آنکھیں کر لینا بند اور یہ جملہ دہراتے جانا، اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ کھڑکیاں کھل گئیں تو سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا۔ اپنی ذات مٹا کے تو دیکھو، اللہ ہے، میں نہیں۔ ہمیں یہ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں نہیں ہمارا سارا کام بگاڑا۔ میں ہونا کیا چاہیے؟ ہو۔ کیا ہے حضرت بلے شاہ صاحب کے وہ اشعار؟ میں وی تو ہے تے تو وی تو ہے، جے کر تینوں باہر ویکھاں تے اندر کون سمانا ہے۔ یہ حضرت بلے شاہ صاحب کے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، پھر بلا کون نمانا۔ ہم اس مقام کو کسی اللہ والے کی صحبت میں سمجھ لیں تو سمجھ لیں، ورنہ یہ باتیں ہو علی آرام سے سمجھ آتی نہیں، خالی پھونکی ہے لوگوں میں جو شور کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہو، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو دل کی دھڑکن ہی اللہ اللہ کرے تو اس کو راز سمجھ آئے گا، ہر ایک کو سمجھ آتا نہیں۔ لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اونچی اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ ہمارے لیے کوئی اور جگہ ہے؟ اونچی اللہ سے امید رکھنے والوں، اللہ کا ایک فرمان سن لو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس میں غرق ہو جاؤ۔ پہلے بھی سنا ہو شاید، لیکن سنو۔ اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی بھی، اور بجانا ہے بجا لیں۔ آپ کو مسجد میں آنے سے پہلے فون بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے گھر میں موسیقی بجاتے ہو، پتہ نہیں پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ انا عند ظن عبدی بی، کوئی ہے صوفی؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اپنے بندے کے جیسا میرے لیے سوچے گا ویسا اس کے ساتھ کروں گا، جیسا سوچے گا ویسا کروں گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحمان، رحمان نہیں رحمان ہے۔ کیا ہے؟ رحمان۔ عربی میں جب نام ہوں گے نا تو جس طرح ہے ویسے آپ رحمان پڑھتے نہیں، رحمان، الرحمان۔ یا اللہ تو رحمان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ اور اللہ فرماتا ہے جیسا سوچو گے ویسا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کو پہچانو، اس سے پیار کرو، اس سے کیوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے، وہ نبی پاک کا معبود ہے، اسی نے ہم کو اپنا حبیب دیا ہے۔ اس رب سے پیار کرو، اس کا نام جپا کرو، جب بھی نام لو محبت سے لو۔ کتنے اچھے لوگ تھے، اذان شروع ہوتی کہتے سونا نام تیرا، پیارا نام تیرا، سخی نام تیرا۔ خوش ہوتے تھے اللہ کے نام سے،
تو جو اللہ سے خوش ہوتے ہیں اللہ ان کو خوش کر دیتا ہے۔ ہمیں آج توفیق نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام بھی محبت سے لیتے نہیں۔ میرا رب کتنا پیارا ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اسی کا حکم ہے، لوٹ کے بھی اسی کے پاس، اسی کے پاس۔ سناؤ، ماں مارتی ہے تو ماں مارے تو ماں کی ماں کھا کے کدھر جاتے ہو؟ بتاؤ نا، ماں کی گود میں جاتے ہو، مارا بھی اسی نے، اسی کی گود میں جا رہے ہیں۔ ابھی بھی رب سمجھ نہیں آیا؟ اس ماں کے پیار میں رب کو دیکھو، یہ تو ماں کا تھوڑا سا پیار ہے، رب کا پیار کتنا ہے۔ ہم مانتے ہیں وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، مگر کریم ہے، مگر میں نے آپ کو سنایا تھا نا، قیامت میں دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جب پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، دونوں کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ پڑھو، ایک نے اللہ کا کہنا نہیں مانا ہوگا اور دوسرے نے سستی کی ہوگی۔ دوسرے نے، ایک نے کہنا نہیں مانا، دوسرے نے، دونوں کا جب رزلٹ آئے گا اللہ فرمائے گا ان کو لے جاؤ دوزخ میں۔ کہاں لے جاؤ؟ جہنم عربی میں ہے، دوزخ فارسی میں ہے۔ دوزخ آگ، جہنم بھی آگ کو کہتے ہیں، نار بھی آگ کو کہتے ہیں، ہیل انگلش میں بھی آگ کو کہتے ہیں۔ دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک بڑی تیزی سے جائے گا دوڑتے ہوئے، جیسے کسی جگہ جلدی پہنچنا ہو نا، دوڑے گا۔ دوسرا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، جا رہا ہے پھر دیکھ رہا ہے پیچھے، جا رہا ہے پھر دیکھ رہا ہے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کو واپس لاؤ۔ آ گئے دونوں واپس۔ اور تو بڑے تیزی سے دوزخ کی طرف جا رہا ہے، کیا دوزخ پسندیدہ جگہ ہے تیری؟ بہت تیزی دکھا رہا ہے، دوڑ کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے آج فیصلہ کیا تھا، دنیا میں میں نے تیرا کہنا نہیں مانا، آج جو تو کچھ کہے گا میں مانوں گا۔ آج میں نے یہ طے کیا تھا کہ تیرا کہنا ماننا ہے، جو بھی تو فرمائے گا دنیا میں میں نے نہیں مانا، آج مانوں گا۔ تو تیرا حکم تھا تو میں نے کہا اس مجھ سے سستی نہ ہو، میں دوڑ کے گیا۔ اللہ دوسرے سے فرمائے گا تو بار بار مڑ کے پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اللہ جانتا ہے سب کچھ، پوچھے گا وہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے سے جو کہا وہ آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا تھا یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میں بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، شاید ابھی فیصلہ بدل جائے، ابھی بدل جائے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات سے خوش ہو کے فرمائے گا جاؤ دونوں جنت میں جاؤ۔ اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو خوف ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی۔ آج ہم اللہ کے خوف سے بے پرواہ ہو گئے، بھول گئے رب کے پاس جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کرنی چاہیے ہم لوگ یہ جو دنیا کا وقت ہے یہ ضائع نہ کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ یا اللہ تیرا شکر احسان۔ سورہ قصص یہاں پر پوری ہوئی، اگلی سورت آج شروع کر رہا ہوں، صرف آیتیں پڑھوں گا، بیان بعد میں ہوگا۔ یہ سورت کا نام ہے العنکبوت، مکڑی کو کہتے ہیں، اسپائڈر۔
19ویں سورت ہے قرآن کی. اس کی پہلی آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کی تفسیر آگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ کیا لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اب ہمارا امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتا اور بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی جانچا، آزمایا، تو ان کو بھی ضرور اللہ جانچے گا، سچوں کو بھی دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا. اللہ ظاہر کر دے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا. ایمان کا دعویٰ سب کرتے ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ پڑھ کے سب دعویٰ کرتے ہیں سچے ہونے کا. اللہ آزمائے گا، کیونکہ سچے جھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو امتحان میں چلتا ہے. کسوٹی جانتے ہیں؟ پنجاب والے کس وٹی کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے جس پہ سونے کو رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ اصلی ہے یا نہیں، پرکھا جاتا ہے. دعویٰ تو سب نے ایمان کا کیا ہے، کون سچا ہے کون نہیں اللہ جانتا ہے، مگر اللہ امتحان کرتا ہے تاکہ ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے اور کون اونچی. یہ سورہ العنکبوت، اس کی میں نے یہ ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے. والد صاحب قبلہ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، سورہ توبہ تک بیان ہوا، وہاں سے آگے آج یہاں تک آئے ہیں. 20واں پارہ ہے اس کا یہ تیسرا حصہ اور یہ 19ویں سورت ہے. اللہ نے چاہا سارا بیان ہوگا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.